السلام علیکم جی. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. آج میں جو خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں, اس کے لیے کافی دنوں سے میسیج آ رہے تھے, وقت نہیں ملا کہ آپ کو بتا سکوں. ہر مسئلے کے لیے ویسے میں پہلے بھی کافی تجویزات وغیرہ دے چکا ہوں. یہ عمل جو ہے یہ خاص کر محبوب شوہر یا کوئی انسان اگر آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, دل سے محبت نکل گئی ہے, نفرت پیدا ہو گئی ہے, یا کسی نے دعوت ڈال دی ہے, تو اس کو واپس اپنے پاس بلانے کے لیے چاہے وہ 7 سمندر پار ہو, وہ کوشش یہی کرے گا اپنی طرف سے کہ آپ کے پاس آتے. اچھا عمل ہے, آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, مشکل نہیں ہے. 7 کالی مرچوں کی ضرورت پڑے گی. دوپہر میں کھانے کے لیے بھی گرم مسالے وغیرہ میں جو مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں اس میں عام مل جائے گی. طریقہ میں آگے بتاتا ہوں. شروع میں بات ہوں گا پرانے تجویزات اور وظائف بھی ضرور دیکھا کریں, جن سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا بلکہ ہوا ہے. ان تک کمنٹس پڑھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا. باقی اجازت سب کو دے رہا ہوں, اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. نماز عصر کا وقت جو ہے اس میں یعنی اس کے بعد کا جو وقت ہے مغرب تک وقت جو ہے وہ اس کے لیے عمل کے لیے بہتر ہے. انشاءاللہ ایک دن کا عمل ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت دن کرنا ہے, سمجھ کے کرنا ہے. ویسے ہی اجازت جیسے میں نے کہا سب کو ہے, صرف یوٹیوب پہ دیگر چینل والوں کو نہیں ہے جو غلط طریقے سے بات میں بتاتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. اگر کوئی دے رہا ہو اس چینل کا تویز تو وہاں کمنٹ میں بتائے, یہاں بھی واٹس ایپ یہ کمنٹ میں بتائے تاکہ وہ تویزات ہٹوائے جا سکے. باقی ملک کی طرف چلتے ہیں. 7 میں نے جیسے کہا ہے کالی مرچیں لے لینی ہیں. ان مرچوں کو جو ہے وہ اپنے کسی برتن میں ڈال کے پاس رکھ لیں. باوضو ہو جانا ہے, عمل کسی کے سامنے نہیں کرنا, ناپاکی میں ہرگز نہیں کرنا. یہ عمل کوئی بھی عمل ہو نیک نیتی سے کرنا ہے, غلط مقصد کے لیے نہیں کرنا. سیکھنے والوں کے لیے بھی یہی گزارش ہے, کسی کے لیے غلط مقصد کے لیے نہ کریں. نیک نیت ہو تو کریں اور اس کے لیے نیت رکھ کے کریں جو اگر کسی کے لیے کر رہے ہیں, جس انسان کے لیے آپ فائدہ یا بھلا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس کا ظاہری بات ہے جس انسان کے لیے آپ کسی کے لیے اگر کر رہے ہیں اس کا نام پتہ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے, لیکن تصور اس انسان کا پھر رکھنا ہے. اگر دیکھا نہیں ہوا اس کو تو جس نے آپ کو کہا ہے, اگر آپ نہیں جانتے پھر یہ عمل نہ کریں, نہیں تو کم از کم اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. جس نے اس عمل کا آپ کو کہا ہے کہ فلاں انسان کو واپس بلانے کے لیے یہ عمل یا کوئی بھی جو ہے وہ عمل کر دیں, تو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے اس کو جانتے ہو جس نے آپ کو کہا ہے کم از کم, اور اس کا نام پتہ ہو, اس کا ذہن میں نام اور تصور اس کا دے گیا نا. اگر اس انسان کو ویسے جانتے ہیں جس کو بلانا ہے تو پھر اس کا تصور لانا ہے. باقی 7 جیسے میں نے کہا پرچے لے لینی ہے. عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کسی وقت یہ عمل کرنا ہے. عمل اس طرح سورہ مزمل جو ہے اس کی آیت نمبر 9 ہے. یہ 73ویں سورت ہے قرآن پاک کی. اس آسانی سے آپ کو کوئی مشکل سے نہیں, بڑی آسانی سے مل جائے گا. 9ویں آیت ہے. 9ویں آیت کا اس کو جب سورہ مزمل کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے, پڑھتے پڑھتے آپ نے جیسے 9ویں آیت پہ آنا ہے, اس کا آخری لفظ 9ویں آیت کا آپ کو وکیل لا کر کے نظر آئے گا. اس سکرین پہ میں آخری لفظ کو دائرہ لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ مشکل نہ پیش آئے. جیسے ہی یہ لفظ آپ کے سامنے آئے, یہاں پہ پہنچ جائے, تو اس برتن میں سے ایک مرچ نکالنی ہے اور تصور سے انسان کا لانا ہے جس کو واپس بلانا چاہتے ہیں. اس کو نکال کے علیحدہ جو ہے وہ اپنے رکھ دینا, کسی برتن میں رکھ دیں. زیادہ بہتر یہی ہے. لیکن میں نے یہ علیحدہ ڈھکن جو ہے بوتل کا رکھ لیا, اس میں رکھنا شروع کر دیا, اسے واضح آپ کو نظر آئے گا. پھر آگے صورت شروع کر دینی ہے. یہاں پہ آ کے آپ نے نیت ذہن میں تصور لیا نا اس انسان کا, اور اس کو پاس بلانے کا تصور کرنا ہے کہ وہ آ جائے.
اللہ مراد پوری کرے اور آگے چل پڑنا ہے. آگے پھر دوبارہ جب ختم کرنا ہے اس کو پھر بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ اس کو شروع کرنا ہے سورہ مزمل کو. پھر 9ویں آیت پہ آ جائے وکیلا پہ آئے تو آ کے آپ نے دوبارہ دوسری مرد جو ہے اس کو بالکل اسی طرح آپ نے اس میں رکھ دینا ہے اور پھر تصور وہی کرنا ہے اور وہی مقصد اپنا ذہن میں لانا ہے. اسی طرح تیسرا چوتھا اسی طرح پانچواں چھٹا اس طرح آپ نے 7 پوری کر دینی ہے. 7 پوری ہو جائیں گی 7 دفعہ یعنی سورہ مزمل پڑھیں گے ہر دفعہ 9ویں آیت کے آخری لفظ پہ آپ آئیں گے تو آپ نے یہی کرنا ہے. جیسے مکمل ہو ان مرچوں کو جو ہے وہ آپ نے چولہے پہ رکھ کے یہ رات کو کرنا ہے. بہتر یہ ہے جیسے فرمایا گیا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں اس میں دعا کریں اپنے رب سے رو کے جب دعا کی جاتی ہے اللہ جیسے بچہ جو ہے وہ ماں سے رو کے ضد کرتا ہے اللہ بھی انسان سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. رو کے طلب کیا جائے نیت اچھی ہو تو اللہ سنتا ہے. اس کے بعد اسے نے آگ میں رکھ کے جلانا ہے. تھوڑا سا ہو سکتا ہے اس کا دھواں جو ہے وہ گلے کو بھی پڑ سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے ان کو جلا دینا ان کو رکھنا نہیں ہے. عمل مکمل ہوگا ادھر محبوب انشاءاللہ بے چین ہوگا آپ کے پاس آنے کے لیے. کوئی مشکل پل نہیں ہے مرچوں کو جہاں مرضی پھینک سکتے ہیں بلکہ یہ راکھ بن جائیں گی. آگ میں جلانا ہے پھولوں پہ بھی جلا سکتے ہیں یہ بجلی والے چولہے پہ نہیں جلانا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بڑے عمل آپ نے کیے ہوں گے لیکن یہ بھی ایک مجرب آپ میں سے ہے. پہلے بھی ایک کالی مرچوں کا میں نے عمل بتایا تو وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا. یہ مقصد اس کا ہو رہا ہے اور اس کا عمل بھی بالکل مختلف ہے اس سے. جو لوگ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے. آمین ضرور کہا کریں. دیکھیے آپ کے آمین کہنے سے دیگر لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور دیگر گیپ کہنے سے آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. جب آپ دعا میں شامل ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. مسلمان ہیں ویسے بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. جب رسی کو مضبوطی سے تھام لیا بیٹھے ہوئے دعا اکٹھے کر دی تو ایک دوسرے کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. یا اللہ پاک سب پہ رحم کر کرم کر فضل کر. جو بیمار ہے انہیں یا اللہ پاک شفائی کاملہ دل عطا فرما. جو بے روزگار ہے انہیں اچھا روزگار دے. جو اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے لیے وہ مناسب ہے نکاح کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر مناسب ہے تو یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرما ان کے لیے اچھا اسباب پیدا فرما. جو لوگ کسی مشکل میں قرض میں یا کسی بھی دیگر وبا میں اس وقت مبتلا ہے اللہ ان کی وہ مشکل آسان فرمائے وبا سے محفوظ رکھے اور پریشانی جو ہے اس کو بھی حل فرمائے. سب پہ رحم فرمائے. یا اللہ پاک جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے خاص دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. جو جا چکے ہیں ان کی یا اللہ پاک مغفرت فرما. جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے. تو غفور الرحیم ہے. تیرے ایک اشارے سے سب کچھ بدل جاتا ہے تو یا اللہ پاک انہیں بخش دے. تیرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطے انہیں بخش دے. میرے مشرق کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میری ابو جداد کو آپ کے ابو جداد کو باپ پتا کو ماں باپ کو سب کو بخش دے. یا اللہ پاک سب پہ رحم کر. تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور عرش محمد علیہ وصحبہ اجمعین بے رحمتی کا